بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر میں اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے زارو قطار رو رہی تھی۔ میرے رونے کی آوازیں باہر اماں تک جا رہی تھیں۔ اماں میرے رونے کی آواز سن کر میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی کہ نورین بیٹا دروازہ کھول لو اور ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں اماں کی بات بھلا کیسے مانتی، کیونکہ اماں اور بھائی مل کے میری شادی مجھ سے 10 سال بڑے آدمی سے کروانے جا رہے تھے، جو پہلے ہی شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ میری ابھی عمر ہی کیا تھی، میں ابھی پورے 22 سال کی بھی نہ ہوئی تھی کہ بھائی کو ابھی سے میری شادی کی اتنی جلدی تھی۔ کیا میں بابا کے بعد بھائی پر اتنا بڑا بوجھ بن گئی تھی کہ وہ اب جلد سے جلد وہ بوجھ اتارنے کی کوشش کر رہے تھے؟ میں نے اماں کو رو رو کر کافی دفعہ سمجھایا تھا، پر اماں بھائی کی ہی سائڈ لے رہی تھی کہ لڑکا کافی امیر ہے، تم وہاں پر کافی خوش رہو گی۔ اماں کو یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ امیری غریبی تو آنے جانے والی چیز ہوتی ہے، پیسہ کسی کے پاس ٹکتا نہیں ہے۔ یہ بات بھائی بالکل نہیں سمجھ رہے تھے۔ وہ آدمی جو مجھ سے 10 سال بڑا تھا، جس کے ساتھ بھائی میری شادی کروانے جا رہا تھا، وہ بھائی کا بہت اچھا دوست تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال 3 سال پہلے ایک روڈ حادثے میں ہو چکا تھا، اور وہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے اب شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس کو دوسری شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، بس وہ اپنے بچوں کے لیے ایک آیا لانا چاہتا تھا جو اس کے بچوں کو سنبھال سکے۔ بھائی اور اماں صرف اس کی دولت دیکھ کر لالچ میں آ چکے تھے کہ شاید میں اس آدمی سے شادی کروں گی تو ساری دولت اماں اور بھائی کو لا کر دے دوں گی۔ میں ایسی لڑکی بالکل بھی نہیں تھی، مجھ میں پیسے کا ذرا لالچ نہیں تھا، پر میں اس آدمی سے شادی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں اپنے کالج کے ایک دوست افضل سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ بھائی کو بھی افضل کے بارے میں معلوم تھا، پر افضل بھائی کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ بھائی جب بھی افضل کو کہیں دور سے ہی دیکھتے تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ افضل مجھے اکثر بتاتا رہتا کہ تمہارا بھائی مجھے اکثر ایسے دیکھتا ہے جیسے ابھی مجھے قتل کر دے گا۔ بھائی اور اماں کو میں نے افضل کے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں شادی کروں گی تو صرف افضل کے ساتھ ہی کروں گی، پر بھائی اس بات کو ماننے سے انکاری تھے۔ وہ کہتے تھے میں تمہاری شادی اپنے دوست سے ہی کرواؤں گا۔ آج پھر سے جب بھائی نے شادی کی بات چھیڑی تو میں نے دروازہ بند کر کے خود کو مارنے کی کوشش کی۔ اماں نے دروازے پر آوازیں لگاتے لگاتے اتنی زوردار چیخیں ماری کہ محلے کی کافی عورتیں جمع ہو گئیں اور تماشا دیکھنے لگ گئیں۔ میں نے اماں کا اور خود کا مزید تماشا نہ بنایا، اسی لیے دروازہ کھول دیا۔ اماں اسی وقت کمرے میں آ گئیں اور مجھے زوردار تھپڑ مار دیا۔ میں نے اماں کو کہا کہ آپ جتنا چاہے مجھے مار لیں، پر میں آپ لوگوں کی بات کبھی بھی نہیں مانوں گی۔ میں شادی کروں گی تو صرف افضل سے ہی کروں گی۔ اماں نے میری ضد اور میری حرکتیں دیکھ کر ہار مان لی اور مجھے کہا کہ آج رات ہی افضل کو بلا لو، چپ چاپ نکاح کر کے یہاں سے چلی جاؤ۔ میں مزید تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تم جو میری اور بھائی کی عزت نہیں رکھ سکتی، ہمارا کہنا نہیں مان سکتی، تو تمہاری ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آج کے بعد تم سے ہر رشتہ ختم کرتی ہوں۔ میں تمہاری ماں نہیں ہوں اور نہ تم میری بیٹی ہو۔ میرے گھر سے رخصت ہو کر چلی جاؤ اور آئندہ کبھی بھی میرا دروازہ پلٹ کر نہ دیکھنا۔ اماں کی یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا کہ لڑکیوں کو بھی اپنی پسند کی شادی کرنے کا حق ہے، تو اماں مجھے اس طرح کیوں کہہ رہی تھی؟ میں نے یہی سوچ کر افضل کو بلا لیا کہ آج اماں ناراض ہیں، کچھ وقت کے بعد خود ہی راضی ہو جائیں گی، بس ایک بار افضل سے میری شادی ہو جائے۔ اماں نے بھائی سے بھی بات کر لی تو بھائی نے بھی اپنا ہر تعلق مجھ سے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کہا کہ جلد سے جلد اپنے عاشق کو بلا لو اور ہمارے گھر سے رخصت ہو کر چلی جاؤ۔ میں نے افضل کو فون کیا تو افضل نے کہا میں اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسے ہی میرے گھر والے مان جائیں گے تو میں ان کو لے کر تمہارے گھر آ جاؤں گا اور ہم شادی کر لیں گے۔ اس بات کو 3-4 دن گزر گئے، پر افضل کے گھر والے نہ مانے۔ بھائی نے بھی اپنے دوست کو انکار کر دیا تھا کہ میری بہن رشتے کے لیے نہیں مان رہی، تم کہیں اور لڑکی دیکھ لو، تو اس نے بھی دوسری جگہ رشتہ پکا کر لیا، پر افضل ابھی تک نہیں آیا۔ مجھے اب فکر کھائے جا رہی تھی کہ پتہ نہیں افضل مجھے دھوکہ تو نہیں دے گا یا پھر شادی سے انکار تو نہیں کرے گا۔ اگر افضل نے ایسا کیا تو میں اپنی ماں اور اپنے بھائی کی نظروں سے نظریں ہی نہیں ملا پاؤں گی۔ مجھے اپنی محبت پر پورا یقین تھا،
جو اب مجھے ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ 2 دنوں کے بعد افضل کا نمبر جب ملایا تو نمبر بند جا رہا تھا۔ 3-4 بار فون کرنے کے بعد جب اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا تو مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے اپنے سبھی دوستوں کو کال کر کے افضل کے بارے میں پوچھا، جن کو میرے اور افضل کی محبت کے بارے میں پتا تھا، پر سبھی لوگ افضل کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ افضل نے مجھے ہمیشہ منع کر رکھا تھا کہ تم نے کبھی بھی میرے گھر کے نمبر پر کال نہیں کرنی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی ایمرجنسی میں کبھی میرے گھر کا نمبر ڈائل نہ کرنا۔ پر اس بار میں بہت ہی مجبور ہو گئی تھی، مجھے اب افضل کے گھر کا نمبر ملانا ہی پڑا۔ جیسے ہی میں نے افضل کے گھر کال کی تو اس کی ماں نے کال اٹینڈ کی۔ میں نے ان سے السلام علیکم کہنے کے بعد افضل کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ کون ہو۔ میں نے ان کو بتایا کہ آنٹی میں نورین بات کر رہی ہوں، مجھے افضل سے بات کرنی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ بیٹا افضل تو 3 دن پہلے کراچی کے لیے یہاں سے نکل گیا تھا اور آج اس کی دبئی کی فلائٹ تھی، اب تو وہ دبئی پہنچ بھی چکا ہوگا۔ میں نے افضل کی ماں سے کہا کہ افضل بھلا دبئی کیوں گیا ہے؟ اس نے تو مجھ سے کوئی بھی ذکر نہیں کیا تھا کہ میں دبئی جانے والا ہوں، تو اچانک اس کا جانا کیسے ہو گیا؟ کیا کوئی ضروری کام آ گیا تھا؟ تو افضل کی ماں نے مجھے بتایا کہ افضل 5 سالوں کے لیے دبئی نوکری کرنے کے لیے چلا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے ہوش کام کرنا چھوڑ گئے۔ افضل نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ میں اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسے ہی میرے گھر والے راضی ہو جائیں گے میں تمہارے گھر ان کو لے کر آ جاؤں گا اور ہم فوراً ہی نکاح کر لیں گے۔ افضل تو دبئی جانے کی تیاری کر رہا تھا، اسی لیے وہ ٹال مٹول کر رہا تھا۔ میں اب ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ افضل نے میری محبت کا مذاق بنا لیا تھا۔ میں اپنی امی اور اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اب یہ سوچ کر مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ بھائی نے اپنے دوست جن کے ساتھ پہلے وہ میرا رشتہ کرنے جا رہے تھے ان کو بھی انکار کر دیا تھا۔ میں اب افضل کے دھوکے کے بارے میں سوچ کر دن رات روتی رہتی تھی، کیونکہ میرے پاس اب رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بھائی نے میری پڑھائی بھی چھڑوا دی تھی اور میرا ہمیشہ کے لیے گھر سے باہر جانا بند کر دیا تھا، کیونکہ میں افضل سے ہمیشہ ہوٹلز اور کیفے وغیرہ میں ملتی رہتی تھی، تو بھائی کو ان سب چیزوں سے نفرت تھی، اسی لیے انہوں نے میرا گھر سے باہر جانا بند کر دیا تھا۔ میں افضل کے بارے میں ابھی اماں کو بتانے ہی والی تھی جب ہی پڑوس کی ایک عورت سے اماں کو پتہ چلا کہ فہمیدہ کا بیٹا تو دبئی نوکری کرنے کے لیے چلا گیا ہے۔ فہمیدہ افضل کی ماں کا ہی نام تھا۔ اماں اس کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اماں میرے پاس اسی وقت آئیں اور کہنے لگیں کہ پڑوس کی عورت مجھے کیا کہہ کر گئی ہے۔ میں نے اماں کو سب کچھ بتا دیا کہ ہاں اماں، افضل یہ ملک چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا ہے، اس نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دے دیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ افضل مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ افضل نے مجھ سے بہت زیادہ وعدے کیے تھے اور میں نے ان وعدوں کو سچ سمجھ لیا تھا۔ اب آپ لوگ جہاں پر بھی چاہیں گے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اماں نے میرے گال پر ایک بہت زوردار تمانچہ مارا کہ تم نے اس دھوکے باز کے چکر میں میری اور اپنی بھائی کی عزت مٹی میں ملا دی۔ تم نے ہم دونوں کی عزت کے بارے میں ذرا نہ سوچا۔ مجھ بیوہ کے بارے میں تو ذرا سا سوچ لیتی کہ میں محلے داروں کے آگے کیسے اپنا سر اٹھا کر چلوں گی۔ اب تو سب کو پتہ چل چکا ہے کہ تمہارا رشتہ 1-2 دن میں افضل کے گھر سے آنے والا ہے۔ اب میں کیا جواب دوں گی محلے داروں کو؟ کہیں پہ منہ اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے مجھے۔ جس طرح تم نے اپنی اور میری بدنامی کروا دی ہے پورے محلے میں، اب کہیں سے بھی تمہارا رشتہ آنے سے رہا۔ اب بیٹھی رہو ساری عمر۔ اب جب تمہارے بھائی کو یہ پتہ چلے گا کہ افضل یہ ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے، تب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیونکہ میرے کہنے پر ہی وہ مانا تھا اس شادی کے لیے۔ اب میں اس کو کیا جواب دوں گی؟ اماں کی یہ ساری باتیں سن کر تو مجھے بھائی سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ میرا بھائی پہلے ہی بہت سخت مزاج تھا۔ وہ اس شادی سے راضی ہی نہیں تھا۔ اماں نے ہی اس کو کہا تھا کہ جو نورین چاہتی ہے ویسا ہی کرو۔ اب بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی یہ پسند ہے تو ہمیں اس کو کسی کے ساتھ رخصت تو کرنا ہے۔ بھلا ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں نہ سہی، جہاں یہ چاہتی ہے اس کی شادی وہیں پر ہو جائے۔ پر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بھائی کا غصہ مجھے برداشت کرنا ہی تھا۔ شام کو جیسے ہی بھائی گھر آیا تو میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا کہ اماں تو اب اسے بتا ہی دیں گی۔ بھائی نے آتے ہی اماں سے کھانا مانگا، کیونکہ وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ جب سے افضل کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہوئے تھے تب سے میرے ساتھ بات چیت کرنا بند کر دی تھی۔ بس یہی کہتے تھے کہ جلدی سے افضل کو بلاؤ، وہ آئے تو تمہارا نکاح کر دوں اور تم یہاں سے چلی جاؤ۔
میرا تم سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. ہم دونوں کا ہر رشتہ آج کے بعد ختم ہے. بات چیت کرنا بالکل بند کر دی تھی. اماں نے جیسے ہی بھائی کے سامنے کھانا رکھا اور کھانا رکھتے ہی اماں اپنی باتوں میں گھل گئی. بھائی کو بتا دیا کہ بیٹا اب نورین کا کہیں اور جگہ رشتہ دیکھنا شروع کر دو. ایسا کہنا تھا کہ بھائی نے اسی وقت اماں سے پوچھا کیوں افضل نہیں آ رہا؟ اماں نے کہا نہیں بیٹا، وہ تو یہ ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہے. ایسا کہنا تھا کہ بھائی غصے سے تپ کر لال ہو گئے اور اسی وقت کھانا اٹھا کر نیچے پھینک دیا. دھڑام کر کے جب پلیٹیں زمین پر گری تو میں بہت زیادہ ڈر گئی. بھائی بول رہے تھے کہ مجھے تو پہلے دن سے ہی پتا تھا کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، پر آپ لوگوں نے میری ایک نہ مانی. میں اپنے دوست کے ساتھ جب رشتہ کرنا چاہتا تھا تب آپ لوگ مانے نہیں. اب میرا آپ لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جہاں آپ لوگ چاہتے ہو وہیں رشتہ کرو. میں اس معاملے میں اب کچھ بھی نہیں بولوں گا. بھائی غصہ ہو کر اسی وقت گھر سے باہر نکل گئے. اماں بھی رونے بیٹھ گئی کہ میری وجہ سے بھائی بہت غصہ ہوئے اور انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا. میں نے بھی دروازہ بند کر کے اس دن آنسوؤں کی ندیاں بہا لیں. جتنا میں رو سکتی تھی، جتنی دعائیں مانگ سکتی تھیں اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ پاک میرے لیے کوئی نہ کوئی رشتہ بھیج دے اور میں اس گھر سے رخصت ہو کر چلی جاؤں، کیونکہ میں اب اپنی اماں اور اپنے بھائی دونوں پر بوجھ بن چکی تھی. وہ لوگ مجھے اپنی ذمہ داری نہیں بلکہ بوجھ سمجھ کر ہی اپنے سر سے اتارنا چاہتے تھے. مجھ سے غلطی ہوئی تھی کہ میں نے افضل کو پسند کیا تھا، پر مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا تھا جس کی سزا مجھے یہ لوگ اتنی بڑی دے رہے تھے کہ مجھ سے اپنا سارا تعلق ہی ختم کر رہے تھے. ہمارے گھر کا ماحول اب بہت ہی بدل چکا تھا. بھائی اور اماں کے چہروں پر ایک دم خاموشی چھا گئی تھی. ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ میری وجہ سے ان کی محلے داروں اور رشتہ داروں میں بہت زیادہ بدنامی ہو چکی تھی. میں دن رات روتی رہتی تھی. ایک دن ہمارے دروازے پر ایک فقیر آیا. اس نے آتے ہی کھانے کی صدا لگائی. میں نے اپنے لیے کھانا بھی سامنے رکھا ہی تھا کہ میں نے فقیر کی صدا سن کر وہ کھانا فقیر کو دینے کے لیے چلی گئی. میں نے سوچا کہ شاید اللہ پاک میری اسی نیکی سے خوش ہو جائیں اور میرے لیے کوئی رشتہ بھیج دیں. میں نے اس فقیر کو بولا جو بہت ہی نوجوان اور خوبصورت تھا. میں نے کہا کہ فقیر، یہ کھانا کھا لو اور میرے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک میری دعا قبول کر لیں. اس نے مجھے کہا کہ تم مجھ بھوکے کو کھانا کھلا رہی ہو، اللہ پاک تمہاری دعا ضرور قبول کریں گے. میں 3 دن کا بھوکا ہوں، اللہ پاک تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا. میں فقیر سے ابھی دروازے پر بات کر رہی تھی جبھی ہمارے محلے کی ایک لڑکی جس کے ساتھ میں اپنے دل کی ہر بات بول لیا کرتی تھی، وہ سامنے ہی اپنے دروازے پر کھڑی سبزی والے سے سبزی لے رہی تھی. مجھے فقیر کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ کر اسی وقت میرے دروازے تک میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ نورین کیا بات ہو رہی ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں شبانہ، بس فقیر سے دعا کروا رہی ہوں کہ اللہ پاک جلدی سے میری دعا قبول کر لے. شبانہ کو میرے اور افضل کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا اور اس کو میرے گھر کے ماحول کا سب پتہ تھا. شبانہ میرے بھائی کو بہت پسند کرتی تھی اور میرے بھائی سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ ہمارے گھر زیادہ تر آتی رہتی تھی. اماں سے تو اس کی کچھ خاص نہیں بنتی تھی کیونکہ اماں کو شبانہ بالکل پسند نہیں تھی، پر شبانہ میرے پاس اکثر بیٹھنے کے لیے آ جاتی تھی اسی وجہ سے کہ کسی نہ کسی بہانے وہ بھائی کو دیکھ سکے. فقیر جب وہاں سے چلا گیا تو شبانہ مجھے کہنے لگی نورین کیا سوچ رہی ہے؟ میں نے شبانہ کو کہا کہ یار شبانہ یہی سوچ رہی ہوں کہ اللہ شاید اس فقیر کی دعا قبول کر لے. شبانہ کہنے لگی اللہ پاک اس فقیر کی دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ یہ فقیر ہے ہی اتنا پیارا، کتنا خوبصورت نوجوان فقیر ہے. تمہیں پتہ ہے نورین، محلے کی آدھی لڑکیاں تو اسے دیکھنے کے لیے اس کو خیرات دینے کے لیے آتی ہیں. یہ فقیر ہر جمعے کو اس محلے کا چکر لگاتا ہے اور ساری لڑکیاں ہی اس کو دیکھنے لگ جاتی ہیں. میں نے شبانہ کو بولا کہ ساری لڑکیاں اس فقیر کو دیکھتی ہیں کیونکہ یہ خوبصورت ہے، پر کوئی بھی اس فقیر سے شادی تو نہیں کرے گی کیونکہ ہے تو یہ فقیر ہی. کوئی بھی لڑکی ہو بھلا کسی فقیر سے شادی کرنا کیوں چاہے گی؟ ہم دونوں آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے جبھی بھائی موٹر سائیکل پر آئے اور ہم دونوں کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر غصہ ہونے لگے. میں اپنے گھر چلی آئی اور شبانہ بھی اس وقت بھائی کو تکتے تکتے اپنے گھر کے دروازے میں گھس گئی. بھائی نے مجھے کہا کہ آئندہ کبھی بھی اس طرح دروازے پر کھڑا ہوا نہ دیکھوں تمہیں، خیال رکھنا. میں نے بھائی کو کہا ٹھیک ہے بھائی، بس فقیر کو ہی خیرات دینے آئی تھی تو شبانہ نے دروازے پر روک لیا. بھائی نے آتے ہی اماں سے کچھ بات کرنا شروع کر دی.
میں نے کوشش بڑی کی کہ سن سکوں کہ بھائی اور اماں میں کیا بات ہو رہی ہے، پر وہ دونوں اتنا آہستہ بول رہے تھے کہ میرے کان تک کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں کمرے میں اندر بیٹھے تھے اور میں صحن میں کھڑی تھی۔ میں دل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید جو فقیر سے دعا کروائی ہے وہ قبول ہونے جا رہی ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اماں اور بھائی دونوں میں میرے رشتے کی ہی بات ہو رہی ہوگی، ورنہ بھائی اور اماں کو کبھی میں نے اس طرح آہستہ سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس فقیر کو دعائیں دے رہی تھی اور اگلے جمعے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ شبانہ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ فقیر ہر جمعے کو اس محلے کا چکر لگاتا رہتا ہے۔ پورا ہفتہ اسی انتظار میں گزر گیا کہ کب وہ فقیر آئے گا اور میں اس سے پھر دعا کرواؤں گی۔ اس بار تو میں نے اس فقیر کے لیے پورے 500 کا نوٹ رکھا تھا کہ میں اس کو دے کر اب مزید دعا کرواؤں گی۔ اگلے جمعے کا دن آیا تو وہ فقیر ہمارے دروازے تک آیا ہی نہیں۔ میں شبانہ کے گھر اس فقیر کے بارے میں پوچھنے کے لیے چلی گئی، کیونکہ شبانہ اور میرا گھر بالکل قریب تھے، ایک ہی گلی میں آمنے سامنے ہم دونوں کا گھر تھا۔ شبانہ بھی اس وقت صحن میں کھڑی کپڑے سکھا رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ شبانہ، تم نے تو کہا تھا کہ وہ فقیر ہر جمعے کو آتا ہے، تو آج کیوں نہیں آیا؟ آج بھی تو جمعے کا دن ہے۔ شبانہ مسکرا کر بولی کہ لگتا ہے محلے کی باقی لڑکیوں کی طرح تم بھی اس فقیر کی دیوانی ہو گئی ہو، تمہیں بھی اس فقیر سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا نہیں پاگل، مجھے اس فقیر سے دعا کروانی ہے۔ اگلے جمعے بھی میں نے اس سے دعا کروائی تھی، وہ پوری ہو گئی، اب پھر سے مجھے اس فقیر سے دعا کروانی ہے۔ شبانہ نے مجھے کہا کہ ضرور، نماز جمعہ کے بعد وہ فقیر آئے گا، تم انتظار کرو۔ جیسے ہی میں شبانہ کے گھر سے نکلی تو پڑوسیوں کے دروازے پر وہ فقیر بیٹھا تھا، جہاں پر 3 لڑکیاں اور بھی کھڑی تھیں۔ شبانہ کا کہنا بالکل سچ تھا، محلے کی ساری لڑکیاں اس فقیر پر مرنے لگی تھیں۔ مجھے تو دیکھ کر ہی حیرانی ہوئی کہ محلے کی لڑکیاں بھلا فقیر پر کیسے مر سکتی ہیں۔ میں جلدی جلدی سے اپنے گھر چلی گئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ فقیر ہر دروازے پر چکر ضرور لگائے گا، تو وہ میرے دروازے پر بھی آ ہی جائے گا۔ میں انتظار میں کھڑی تھی، وہ فقیر ہمارے دروازے پر آ گیا۔ میں نے اس کو پورے 500 کا نوٹ تھما دیا اور کہنے لگی کہ مجھے آپ کی دعاؤں پر یقین ہو گیا ہے، اب آپ میرے لیے اور دعائیں کیجیے کہ میرا جلد از جلد رشتہ ہو جائے۔ وہ فقیر 500 کا نوٹ دیکھ کر خوش ہو گیا اور میرے لیے دعائیں مانگتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور میں بھی اس کی دعائیں سن کر خوش ہونے لگی۔ اب فقیر کی دعاؤں کے بعد اماں اور بھائی دونوں کا رویہ میرے ساتھ کافی حد تک اچھا ہو گیا تھا۔ اس بات کو تقریباً 2 مہینے گزر گئے تھے تو وہ فقیر ہمارے محلے میں نہ آیا۔ مجھے کافی فکر رہتی تھی کہ آخر وہ فقیر کہاں چلا گیا جس کی دعائیں اتنی اثردار تھیں۔ میں شبانہ سے اس فقیر کے بارے میں اکثر پوچھا کرتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ یار تم نہیں، محلے کی ساری لڑکیاں پریشان ہیں کہ اللہ کرے وہ فقیر ہمیں نظر آ جائے۔ شبانہ کی تو مذاق کرنے کی عادت تھی، اسی لیے جب بھی وہ بات کرتی تو مذاق میں شروع ہی ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں اماں کے پاس بیٹھی تھی جب اماں مجھ سے یہ شکایت کر رہی تھیں کہ بیٹی، آج کل تیرے رشتے کے لیے تیرا بھائی اور میں بہت پریشان ہیں۔ اگر تم وہ رشتہ نہ ٹھکراتی تو آج عیش اور عشرت کی زندگی گزار رہی ہوتی۔ ابھی اماں کی باتیں چل ہی رہی تھیں جبھی بھائی اماں کے پاس کچھ سامان لے کر آیا، جس میں ایک لال جوڑا اور کچھ مٹھائی کے ڈبے تھے۔ یہ سارا سامان دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ بھائی یہ سامان آخر کیوں لایا ہے۔ اماں کو یہ کہتے ہوئے بھائی نے سامان پکڑایا کہ یہ جوڑا جلدی سے اس کو پہنا دو اور اس کو تیار کر دو، میں نے لڑکا دیکھ لیا ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ نکاح کے لیے آتا ہی ہوگا۔ اماں بھائی کو یہ کہتی ہوئی اس چارپائی سے اٹھی کہ اچھا بیٹا، میں ابھی اس کو تیار کرتی ہوں۔ وہ لڑکا مان گیا۔ چلو شکر ہے اللہ پاک کا کہ اس کی کسی کے ساتھ شادی تو ہو رہی ہے، میں اپنے فرض سے فارغ ہو جاؤں تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں۔ اماں نے مجھے وہ کپڑے تھماتے ہوئے کہا کہ جاؤ بیٹا جلدی سے یہ پہن لو۔ میری شادی اب کس کے ساتھ ہونے جا رہی تھی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، کیونکہ یہ سب کچھ پوچھنے کا حق میں کھو چکی تھی۔ پہلے بھی میں ایک رشتے سے انکار کر چکی تھی تو اس کی بہت بڑی سزا بھگت چکی تھی۔ اب میں کسی بھی رشتے سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے تو اب یہ سوچ لیا تھا کہ اب 2 کیا 4 بچوں کا باپ بھی ہوگا تب بھی میں چپ چاپ کر کے شادی کر ہی لوں گی۔ اماں اور بھائی اس شادی سے بہت ہی خوش تھے، اسی لیے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اس بار پہلے سے بھی زیادہ اچھا رشتہ بھائی میرے لیے لائے ہوں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں چند لوگ ہمارے گھر میں تشریف لے کر آئے تو بھائی نے ان سے سلام کے بعد چائے اور کھانے کا پوچھا۔
اماں نے ان لوگوں کے لیے کھانا بنا کر رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ لوگ کوئی زیادہ نہیں تھے، بس کوئی 8-10 لوگ ہی تھے، جن میں صرف مرد حضرات ہی تھے، کوئی عورت شامل نہیں تھی۔ اماں نے مجھے ہلکا پھلکا سا تیار کیا، جس کے بعد بھائی اور اماں مجھے ان کے سامنے لے گئے، جہاں پر میرا ہونے والا شوہر اور باقی مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ بس مولوی صاحب کا ہی انتظار تھا، مولوی صاحب کے آتے ہی ہمارا نکاح ہو جاتا۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر بھی اپنے ہونے والے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ جیسا بھی تھا اب مجھے یہ شوہر قبول تھا جو میری ماں اور میرا بھائی مجھے دینے جا رہے تھے۔ افضل کے دھوکے کے بعد میں اپنی ماں اور اپنے بھائی کو کسی کے لیے بھی منع کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جس وقت میرا نکاح ہو رہا تھا اس وقت مجھے افضل کی بہت زیادہ یاد آئی تھی، کیونکہ میں نے افضل سے بہت زیادہ محبت کی تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی افضل کے ساتھ گزارنے کے ہی خواب دیکھے تھے۔ افضل کی محبت بھلے جھوٹی تھی، پر میری محبت بالکل سچی تھی۔ آج اگر افضل میرے ساتھ شادی کر لیتا تو میں زندگی کی خوش قسمت لڑکی خود کو سمجھتی، پر افسوس تھا کہ افضل مجھے دھوکہ دے کر یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب آئے، جنہوں نے ہمارا نکاح پڑھوایا۔ نکاح ہو جانے کے بعد سارے لوگ وہاں سے چلے گئے سوائے میرے شوہر کے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اماں نے مجھے گلے لگا کر صرف اتنا ہی بولا کہ میری بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں آپ کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے، جو غلطی ہے وہ میری ہے، میں نے اپنی ہی غلطی کی سزا بھگتی ہے، آپ کو معافی مانگنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی کی آنکھوں میں بھی اس وقت آنسو ہی نظر آ رہے تھے، پر وہ مجھ سے کچھ بول نہیں رہے تھے۔ میں نے بھائی کو کہا کہ بھائی، میرے دل میں آپ کے لیے بھی کوئی گلہ نہیں ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میری وجہ سے آپ لوگوں نے بہت ہی بدنامی اٹھائی ہے، مجھے اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہے۔ اس کے بعد کچھ ہی دیر میں بھائی نے مجھے اور میرے شوہر کو ایک گاڑی میں بٹھا دیا اور گاڑی چلنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے، کیونکہ چلتے چلتے وہ گاڑی ایک ویران سی جگہ پر ایک جھگی کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ گاڑی یہاں پر کیوں رکی ہے اور ہم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی تبھی میرا شوہر گاڑی سے اترا اور مجھے بھی اترنے کے لیے کہا۔ میں اس کے کہنے پر گاڑی سے اتری تو وہ مجھے ایک جھونپڑی میں لے گیا، جہاں پر اس نے مجھے بتایا کہ یہی میرا گھر ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرے بھائی اور میری ماں نے مجھے ایک جھونپڑی میں رہنے والے سے بیاہ دیا ہے۔ کیا وہ لوگ مجھ سے اتنا تنگ آ گئے تھے؟ میں اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ اس جھونپڑی میں اتنا زیادہ اندھیرا تھا کہ مجھے وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا شوہر ایک موم بتی اور ماچس لے آیا تاکہ موم بتی جلا کر وہ اس کمرے میں تھوڑی بہت روشنی کر سکے۔ جیسے ہی اس نے ماچس کی تیلی جلا کر موم بتی کو آگ لگائی اور کمرے میں ہلکی سی روشنی ہو گئی تو اس فقیر کو دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو وہی فقیر تھا جو ہمارے محلے میں اکثر آتا رہتا تھا، جس سے میں نے دعا کروائی تھی کہ میری شادی جلد از جلد ہو جائے۔ وہی فقیر جس پر ہمارے محلے کی ساری لڑکیاں مرتی تھیں۔ میں نے اس کو دیکھ کر جیسے ہی سوال کیا کہ کیا تم میرے شوہر ہو، تو اس نے کہا کہ ہاں، میں تمہارا شوہر ہوں۔ جس دن تم نے مجھ سے دعا کروانے کے لیے اپنے دروازے پر مجھے روکا تھا، اسی دن تمہارے بھائی نے ہم دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ تمہارے بھائی نے مجھے فقیر نہیں بلکہ تمہارا عاشق ہی سمجھ لیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے ہی وہاں پر آیا تھا۔ اس نے تمہیں تو کچھ نہ بولا، پر مجھے بہت زیادہ مارا اور کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے دروازے تک آنے کی۔ میں نے اس کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ایک فقیر ہوں، صرف خیرات لینے کے لیے ہی آیا تھا، پر اس کو یقین نہ آیا۔ اس نے مجھے اتنا زیادہ خوبصورت دیکھ کر یہی سمجھا کہ میں تمہارا عاشق ہوں اور بھیس بدل کر تم سے یہاں پر ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے میری ایک بھی بات نہ مانی اور پھر مجھے کہا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو تم میری بہن سے شادی کر لو۔ میں نے تمہارے بھائی کو کہا تھا کہ اپنی بہن کی زندگی برباد نہ کرو، میں ایک فقیر ہوں، تم اپنی بہن کی شادی مجھ فقیر سے مت کرواؤ، پر تمہارا بھائی ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا اور مجھے کہنے لگا کہ اگر تم نے میری بہن سے شادی نہ کی تو میں تمہیں اور اپنی بہن دونوں کو ہی مار دوں گا۔ میں نے صرف تمہاری جان بچانے کے لیے تم سے شادی کی۔ میں نے اس فقیر یعنی کہ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے میری جان بچانے کی خاطر مجھ سے شادی کر لی اور میرے بارے میں اتنا سوچا۔ اس کے بعد اس فقیر کو ہی میں نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ اس کے گھر کو میں نے بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا۔
اب جو کچھ بھی تھا میرے لیے یہ فقیر ہی تھا، کیونکہ یہی میرا شوہر تھا۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں زندگی میں کبھی بھی اپنے بھائی اور اپنی ماں کے پاس واپس لوٹ کر نہیں جاؤں گی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اماں اور میرا بھائی بھی مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آئے تھے۔ مجھے جھونپڑی میں دیکھ کر اماں اور بھائی دونوں کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میرے گھر میں کیونکہ کوئی بھی سہولت موجود نہیں تھی، ایک کچا سا کمرہ تھا جو بہت ہی پرانا تھا۔ اماں اور بھائی کو احساس ہوا کہ میں ایک جھونپڑی میں نہیں رہ پاؤں گی اور ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے میری شادی اس فقیر کے ساتھ کروا کر۔ اماں نے مجھے واپس اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا کہ تمہیں میں یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری شادی تمہارے بھائی نے ایک فقیر کے ساتھ کر دی ہے، تم میرے ساتھ واپس چلو۔ میں نے اماں کو انکار کر دیا کہ اب جیسا بھی ہے یہی میرا گھر ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی، یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گی۔ یہ جھونپڑی کچی ہی سہی پر اس میں سکون بہت زیادہ ہے، یہ میرا اپنا گھر ہے۔ بھائی نے تو ایک فقیر کو بھی میرا عاشق سمجھ لیا تھا، بھائی کو تو مجھ پر ذرا سا بھی یقین نہیں تھا، پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ واپس کیوں چلوں؟ اماں اور بھائی دونوں مجھ سے معافیاں مانگ رہے تھے، پر میں اب اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اماں اور بھائی دونوں واپس چلے گئے تو میرے شوہر نے میرا شکریہ ادا کیا کہ تم میرے ساتھ اس غریب خانے میں بھی خوش ہو، مجھے بہت زیادہ خوشی ہے۔ میرے شوہر کہہ رہے تھے کہ میں بہت ہی خوش قسمت ہوں جو مجھے تم جیسی بیوی ملی ہے۔ ہم دونوں کی شادی بھلے ایک غلط فہمی میں ہی ہو گئی، پر ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھے۔ ایک دن میرا شوہر کسی کام کی وجہ سے باہر چلا گیا، میں اپنے گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی، مجھے باہر سے کسی کی آواز سنائی دی کہ 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ میرے گھر میں تو اس وقت کچھ بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ میرا شوہر خود شادی سے پہلے ایک فقیر تھا، لیکن شادی کے بعد اس نے بھیک مانگنا چھوڑ دی تھی اور مزدوری کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس کا اس طرح بھیک مانگنا مجھے اچھا نہیں لگے گا، اسی لیے اس نے اب کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے اس کام کرنے والی بات سے میں بے انتہا خوش تھی۔ اب ہمارے حالات بھی کچھ نہ کچھ بہتر ہو رہے تھے، کیونکہ میرے شوہر اب دل و جان سے محنت کرتے تھے اور مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے ہی میں نے فقیر کی آواز سنی تو میں نے اسی وقت باورچی خانے کا رخ کیا کہ کچھ بھی کھانے کو مل جائے تو میں اس فقیر کو جا کر دے دوں۔ باورچی خانے میں اور تو کچھ نہیں، بس رات کے بچے ہوئے تھوڑے سے چاول پڑے تھے، میں نے وہ پلیٹ میں ڈالے اور اس فقیر کو دینے کے لیے دروازے پر چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازے سے پردہ ہٹایا تو یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کہ وہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ افضل ہی تھا۔ افضل کو اس طرح دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہو گئی۔ افضل نے جب میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ میرے پیروں پر گر پڑا۔ وہ مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا کہ نورین مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں، تمہارے ساتھ دھوکہ کرنے کے بعد ہی میں یہاں تک پہنچا ہوں، ضرور یہ تمہاری بددعاؤں کا اثر ہے جس نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ میں افضل کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ تھی، میں نے اسی وقت دروازہ بند کر لیا اور اپنے گھر کے اندر آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ افضل آخر اس حالت میں کیسے پہنچا۔ میں اس کی کہانی سننا تو چاہتی تھی، پر اس سے بات کرنا بالکل نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے افضل سے سخت نفرت تھی، پر اس کی اس حالت پر مجھے دکھ بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ افضل کافی دیر تک میرا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا کہ نورین دروازہ کھولو، مجھے معاف کر دو، جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اتنی دیر میں میرا شوہر بھی گھر آ گیا۔ اس نے افضل کو اس طرح میرے دروازے کو کھٹکھٹاتا دیکھ کر اس سے سوال کیا کہ کون ہو بھائی، کیوں ہمارے دروازے پر بیٹھے ہو؟ افضل نے ساری حقیقت میرے شوہر کو بتا دی کہ میں نورین سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں اس کا گنہگار ہوں۔ میرا شوہر اندر گھر میں آ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ لڑکا کون ہے۔ میں نے سب کچھ اپنے شوہر کو سچ سچ بتا دیا کہ یہی وہ لڑکا ہے جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ اگر یہ مجھے دھوکہ نہ دیتا تو آج میں اتنی مشکل زندگی اپنے بھائی کے گھر میں نہ گزار کر آتی۔ میں نے کتنی تکلیفیں اور کتنے تانے سہے ہیں اس کی وجہ سے، یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تمہیں افضل کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر افضل اس طرح نہ کرتا تو شاید ہم کبھی بھی ایک نہ ہو پاتے۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی جگہ ہے تو تمہیں افضل کو معاف کر دینا چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر کے کہنے پر افضل کو معاف کر دیا اور افضل وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہی خوش زندگی گزارنے لگی۔
اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔